اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر سب سے بڑا انعام اس کا ذاتی کلام ہے۔ یہ انسانیت کے نام بہت عظیم الشان پیغام ہے۔ اس کے اندر انسانیت کے لیے اس جہان میں رہنے کا ایک خوبصورت نظام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حتمی مینڈیٹ ہے، اور اس کے پس پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت اتباعات ہیں، اور عرش کے اوپر بسنے والی مخلوق میں سب سے افضل ترین اللہ کی طرف سے آسمانوں سے آ کر زمین پر اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کا ذمہ اٹھانے والا جبرائیل امین کی بڑی خوبصورت اڑانیں ہیں۔ ان سب کا مجموعہ قرآن ہے، اسلام ہے، شریعت خیر الانام ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے۔ جب یہ جہان ابھی مرز وجود میں نہیں آیا تھا اور اس کی ابتدا ہوئی تھی، تو اس ابتدا میں پہلے یہاں پانی بطور مخلوق پیدا فرمایا گیا تھا۔ یہاں اب ہمیں حد نگاہ تک زمین نظر آتی ہے، شروع میں یہ زمین نہیں تھی، یہ صرف پانی ہی پانی تھا۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا عرش بھی تھا۔ اور قرآن بتا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ میرا جو عرش تھا وہ بھی پانی پر تھا، کیونکہ اور تو کائنات کچھ تھی نہیں، ابتدا تو پانی سے ہوئی تھی، اور ابھی صرف پانی ہی اللہ نے پیدا فرمایا تھا، تو اللہ کا عرش بھی یہی تھا۔
تو محققین فرماتے ہیں کہ جب یہاں صرف پانی ہی پانی تھا تو وہاں ایک عجیب بہت بڑا خیمہ نما بلبلہ تھا جو باقی پانی کی سطح سے منفرد تھا. وہ جو بہت بڑا ایک پانی کا خیمہ نما بلبلہ نظر آتا تھا، علماء فرماتے ہیں وہ جگہ تھی پانی کے اوپر جہاں اب کعبہ کھڑا ہے. اور اللہ نے جب زمین بچھائی ہے پانی پر تو اس نے مشرق سے مغرب یا شمال سے جنوب یا اس طرح نہیں بچھائی. جہاں اب کعبہ موجود ہے اس سے چاروں طرف پھیلائی ہے زمین. اور کعبہ شریف کی جو بنیاد بنائی ہے اس بنیاد کے پتھر جو ہیں وہ بھی عرشوں سے جنت سے لائے گئے ہیں، جو بہت نیچے ہیں، جو ابھی نظر نہیں آتے. یہ جو ہمیں دیواریں نظر آتی ہیں یہ جنت کے پتھر نہیں ہیں. جو جنت کے پتھر ہیں جن پر کعبے کی بنا اور بنیاد کھڑی ہے وہ کہیں نیچے ہیں، کیونکہ زمین ساری کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے جو نشیب کی نیچے جگہ ہے، نشیب میں کعبہ ہے، زمین کا نشیب بنتا ہے. اور اگر آپ کبھی اطلس اٹھا کر دیکھیں تو اس میں تقریباً زمین کے وسط میں کعبہ کھڑا ہے اب بھی. اور اس کی وصف اللہ نے ایک عجیب بڑا یہ دلوایا ہے، مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ یہ ہم نے پوری انسانیت کے لیے بیت اللہ کے لیے جو چائس ہم نے زمین پر بنایا ہے اور رکھا ہے، یہاں اپنے گھر کو بسایا ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مثابۃ للناس، مثاب یسوب سے ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی انسان بستا ہے اس کا دل کعبے کے لیے دھڑکتا ہے، گناہ سے گناہگار انسان بھی ہو، چاہے وہ کعبے سے ہزاروں میل دور بستا ہو، اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے کہ کاش میں بھی وہ جگہ جا کر دیکھوں جہاں اللہ کریم نے اتنے عجیب و غریب اپنے انعامات کی برسات برسا رکھی. تو اللہ نے انسانیت کو اس زمین پر جو سب سے پہلا تحفہ انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے وہ مسجد ہے، اور وہ مسجد بھی اس نے وہ بنائی ہے جس میں آج بھی اگر آپ ایک سجدہ کرتے ہیں تو وہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ہے. تو اللہ کریم نے سب سے پہلا انعام جو انسانیت کو عطا فرمایا ہے وہ مسجد ہے، اور اس کی بنیادیں اس نے عرش عظیم سے اپنے خزانوں سے وہ پتھر بھیجے، ان پتھروں کے اوپر آج کعبے کی دیواریں کھڑی. اور پھر عجیب تر بات یہ ہے، یہود و نصارہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی کعبے سے پہلے تو ہمارا بیت المقدس جو تھا یہ اس کی طرف رخ کر کے اونٹیں نماز پڑھتی رہی. یہ ٹھیک ہے، بیت اللہ بھی لوگوں کے لیے کعبہ رہا ہے، مگر جو بندہ بھی کعبے میں حج کے لیے انبیاء کرام بھی آتے تھے جن کی امتیں جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی تھی، جب وہ بیت اللہ میں حج کے لیے آتے تھے تو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. بیت اللہ کی یہ شان اس وقت کی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو بڑا خوب بنایا ہے، اور اس مسجد کے جو اعزازات ہیں ان میں سے ایک عجیب اعزاز یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حضور بلایا تھا تو اس بلاوے کے سفر کی ابتدا بھی مسجد حرام سے.
یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ کوئی عجیب اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے جس کو میں مسجد کے اندر آنے کی، مسجد بسانے کی، مسجد بنانے کی اور مسجد کے اندر رونق بنانے کی جس کو میں توفیق دیتا ہوں، میرے نزدیک وہ بڑا مکرم ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو بھی آپ مسجد کے اندر آتا جاتا ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، آپ اس کے ایمان کی شہادت دیں کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور بڑی عجیب حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد میں اللہ کے پاک گھر میں آتا ہے، تو جب اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو یہ اس بندے کا اللہ پر حق ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی اسی طرح تکریم کرے جیسے گھر آئے بندے کی تکریم کرتے، تو اللہ اسی طرح اس بندے کی تکریم کرتا۔ مساجد کا یہ شان اور عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عجیب فرمان ہے، عجیب، کہ یہ جو مساجد ہیں، ان مساجد کے اندر جس کو بھی آپ متولی یا انچارج یا اس کا آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یہ اس بندے کا استحقاق ہے جو آپ کی نظروں میں سب سے زیادہ نیک ہے، کیونکہ جو بہت بڑے خزانے کا آپ کسی کو مالک بناتے ہیں تو اس کی ایمانداری شرط ہوتی ہے، تو جو اللہ کے گھر کا آپ ذمہ دار بنا رہے ہیں وہ اس بندے کو بنائیں جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ نیک ہے۔ اسی لیے کافر کو مسجد کا متولی نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ بڑی عجیب شرط ہے۔ مساجد کی ذمہ داری اور مساجد کا انتظام و انصرام گویا اللہ کے گھر کا منتظم ہونا، اور وہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ وہ ہونا چاہیے آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور اس سے اگلی ایک شرط بہت بڑی سخت ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کے اندر خشیت ربانی اس انداز میں اس حد تک بھری ہوئی ہو کہ کسی کو خاطر میں نہ لائے، اللہ کے گھر میں اللہ کا حکم چلائے اور محمد رسول اللہ کی اتباع کو اس مسجد کا زینہ اور زیور بنائے۔ جس کے اندر یہ خصوصیت ہو وہ مسجد میں آتا اچھا لگتا ہے، وہ مسجد کو سنبھالتا اچھا لگتا ہے، وہ مسجد کا متولی کہلاتا اچھا لگتا ہے، اور وہی محمد رسول اللہ کو پیارا لگتا ہے اور اللہ کے نزدیک مکرم۔ خاصا اولئک یکونوا من المہتدین، جس کے اندر یہ خصوصیتیں ہوتی ہیں، اللہ کہتا ہے وہ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں شامل ہوگا۔ اس پر ایک اور بڑی عجیب بات ہے، جو آدمی مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو مس کر لیتا ہے، آتا جاتا ہے، اس مسجد کے اندر اس کا آنا جانا عمل دخل ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر وہ ساری خصلتیں اور اوصاف اس کے اندر اللہ بھر دیتا ہے جو اس آیت کریمہ میں مسجد کے متولی کی شرائط ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد میں آنے جانے سے اللہ کے پاک گھر کی برکتیں اس کے اندر خود بخود در آتی۔ وہ کون سی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخر پر۔ یوم آخر پر جو ایمان لانا ہے نا، وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے بھی آج کل مشکل ہے، پریکٹیکلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں۔
سارے جو کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم کلمہ تو کہہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی ہمارا ہے چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ والیوم الاخر، یہاں آ کر ہمارے اندر بڑے عجیب و غریب وسوسے ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے یوم الاخر، آخر کا یوم کیا ہے؟ جب اس کے حضور یوم آخرت کھڑے ہوں گے، انبیاء کرام اپنی اپنی امت کے سامنے کھڑے ہیں، تمام انبیاء کرام درجہ بدرجہ اپنی امت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور حدیث مبارکہ ہے کچھ انبیاء کرام ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، اکیلے تنہا کھڑے۔ ساری زندگی وہ تشریف لائے، لوگوں کو اللہ کے پیغام پہنچائے، اپنی زندگی کی ساری عمریں وقف کر کے چلے گئے، مگر کسی ایک بندے نے بھی مان کر نہیں دی۔ ایسے بھی وہاں صورتحال ہوگی۔ یوم آخر بڑا عجیب ہے، اس پر ایمان لانا جو ہے اس کے تقاضے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لا لیتے ہیں ہم، کلمہ پڑھ کے ایمان ہو گیا۔ جو بندہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھ دیتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایمان ہے، مگر جو یوم آخر ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، تمام انبیاء کرام کی انسانیت وہاں روز محشر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 120 کل صفحے، بس ساری انسانیت 120 صفحے، اس میں سے 80 صفحے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی، اور وہاں ہر آدمی لرزہ پر اللہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، پسینہ پسینہ ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس ایک دن کے لیے 1,000 سال پہلا ایسا ہوگا جس میں کسی کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ جب آپ بیسس سے حرکت کھڑے ہوتے ہیں کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ انسانیت لڑ اٹھے گی، اپنے انبیاء کے سامنے گڑ گڑائے گی کہ ہمارے لیے یہ اجازت و طلب فرمائے کہ ہم تھوڑی سی حرکت کر لیں، یہاں تو اب حکم ہے بے حس و حرکت کھڑے رہو۔ یہ یوم آخر، جس ہستی کے سامنے 1,000 سال بے حس و حرکت آپ کو کھڑا ہونا پڑے، اس پر ایمان جب آپ کا ہوگا تو وہ یوم آخر ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا۔ وہاں ریوڑ کے ریوڑ انسانوں کے جو ہیں وہ اپنے اپنے اعمال کے نتیجے میں ملائکہ ان کو ہانپ کر لے جا رہے ہیں۔ عجیب سمو ہوگا، عرش عظیم پر رب کائنات ہوگا، میزان عدل سامنے ہوگا، مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہوں گے، حشر کا میدان کھچا کھچ انسانیت سے بھرا ہوگا، انبیاء کرام وہاں کھڑے ہوں گے، اور بندوں کو پکارا جائے گا، اور ہر بندہ فردن فردن وہاں جائے گا۔ کوئی ساتھ سفارشی، کوئی حضرت صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی استاد صاحب، کوئی ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچہ، کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلا تن تنہا۔ جیسے اس دنیا میں ہم آئے تھے اسی طرح اس دنیا میں بھی ہم اللہ کے حضور تن تنہا کھڑے ہوں، اور حساب لیا جائے گا۔ اللہ خود اس سے بات کر رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر بیٹھے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں، اور بندے جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَىٰ جَنَّةِ زُمَرًا، ریوڑ کے ریوڑ انسانوں کے وہاں ہانکے جا رہے ہیں۔ سیق کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی ہانکتا، اس لیے سائق کو چرواہا کہتے ہیں، عربی میں ڈرائیور کو بھی چرواہا کوئی سائق کہتے ہیں۔ اس وقت ان کو ہانکا جائے گا،
اللہ کی ذات اوپر عرش پر ہر ایک کو دیکھ رہی ہوگی، اور پھر وہ فرمائے گا روکو اس کو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ۔ یہاں ہم یوم آخر کا دعویٰ کر کے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر کے، اگر آخرت کے لیے کچھ کر نہیں رہے اور سارے کا سارا اپنا سب کچھ دنیا پر لٹا رہے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مخلوق چلتے ہوئے میں سے کسی ایک بندے کو اس نے پکارا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ملائکہ کو کہا جائے گا روکو اس کو، یہاں پوری انسانیت سے وہ بندہ رکے گا۔ یہ قرآن کی آیتیں میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، وہ کہے گا یہ بتا کہ جو دنیا میں نے تجھے پیغام بھیجا تھا، جو میں نے تیرے لیے اپنا ایک کلام بھیجا تھا، جو میں نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تھا، جس کے لیے جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا سے لے کر قلب اطہر محمد اور رسول اللہ تک 26,000 اڑانے بھری ہیں 23 سال۔ علماء فرماتے کہ 23 سال میں 26,000 دفعہ جبرائیل امین نے اڑان بھری ہے آسمانوں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو وہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 70,000 فرشتے کا پہرا ہوتا تھا، تاکہ کوئی شیطان، کوئی جن راستے میں اللہ کے اس پیغام کے درمیان رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ ملائکہ کا 70,000 فرشتہ کھڑا ہوتا تھا جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا۔ جس کو یوم آخر پر ایمان ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پاک کلام، اس کا یہ نظام، اس کا یہ قرآن، یہ شریعت خیر الانام، اس کے لیے وہ جان دے دیتا ہے، مگر اللہ کے پاک اور پاکیزہ اور مقدس اس قرآن اور اسلام کو دھپا نہیں لگنے دیتا۔ جس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ یوم آخر کو کامیاب۔ تو اللہ کہتا ہے مساجد جو میں نے بنائی ہیں اور ان کے لیے جن کو میں نے چنا ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر اس کو میرے نام کا دعویٰ ہے ایمان کا اور یوم آخر کا ہے، تو یوم آخر کو جب وہ وہاں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں میں نے بلایا اور اس سے پوچھا، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو پتہ ہے جس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا وہ کہے گا ہو مقرؤ کتابیہ، جب کھولے گا اس میں سے خوشبو اور مہک اور نور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سرور ہوگا، وہ سارے روز محشر میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی، وہ خوشی سے پکار اٹھے گا ہو مقرؤ کتابیہ، لوگوں دیکھو میں نے زندگی میں یوم آخر پر ایمان لا کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر آج میں کیسا سرخرو ہو رہا، وہ نعرہ مارے گا وہاں۔ تو میرے بھائی یوم آخر پر ایمان یہ ہوگا، اسی کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، سخت شرط ہے، اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، جو اللہ کی ذات کے علاوہ اس جہان میں اس قرآن کے ساتھ وفا کرتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، جان پر کھیل جاتا ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت خیر الانام کا جھنڈا بلند کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ اس مسجد کا متولی ہونے کا آسمان۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اتفاصا، پھر تمہیں امید رکھنی چاہیے، تمہیں امید رکھنی چاہیے، یکونوا من المہتدین، تم شاید ہدایت والے ہو۔ یہاں کی آج کل کی پریکٹیکل لائف میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم میں سے کتنے بندے ہیں جن کے دل کے اندر کی اتھاہ گہرائیوں میں یہ خواہش ابھرتی ہے
کہ ہم اس جہان کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ وفا کر جائیں، یوم آخر کو اللہ کے حضور حاضری کے وقت سرخرو ہو جائیں، اور اس زندگی کو وہاں ہم اللہ کے نام پر یہاں نچھاور کر جائیں، ہماری جان چلی جائے مگر محمد رسول اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا بلند رہے۔ جس کو یہ کیفیت یہاں آتا ہے، اللہ کہتا ہے آسان یکون من المہتدین، امید ہے وہاں بھی اسے ہدایت کا انعام عطا ہوگا۔ تو کہتا ہے میرے دین کے ساتھ تم کیسے ہو؟ جہاں تک قریش عرب تھا ان کو پتا سب سے بڑا جرم یہ تھا، جب یہ آیتیں نازل ہوتی تھی نا، ایمان باللہ، ایمان یوم الاخر، اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، تو وہ کہتے تھے یہ ثانوی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، ارے جب حاجی آتے ہیں ساری دنیا سے تو ہم تو روح کیوڑے کے جو ہے حوض بنا کر ان کو پانی پلاتے، ہم تو ان کے ساتھ بڑی ہمدردیاں کرتے ہیں، ضیافتیں کرتے ہیں، ہم تو اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کے کھانے کرتے ہیں، ہم تو ان کے اونٹوں کی لدیں اٹھا کر خود باہر تعظیم کے طور پر پھینکتے، ہم تو ان کی اتنی قدر کرتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، فرمایا ایک طرف وہ درویش جس کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کے ایمان کا پاک نام کا نور ہے، اور دوسری طرف جو صرف حاجیوں کے لیے اپنے سامنے ان کی خوشامد یا ان کی وہ کر کے اور ان کے لیے اپنے لیے بڑا وہ نیکی سمجھ رہا ہے، فرمایا جہاں ایمان باللہ ہے وہاں تمہاری اور کوئی حرکت، بیت اللہ کی عمارت کو تم نے اگر مرمت کروایا، اگر پانی پلایا اور اس کی بجائے دوسرا جو ہے اس کے دل کی گہرائیوں میں بستا ہوں، تو جہاں میں بستا ہوں ایمان والا وہ ہے تو ریا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی عظمت کا جھنڈا اٹھائے کھڑا ہے، میرے نزدیک وہ یوم آخر ہے، میرا متولی وہ ہے، دین کا متولی وہ ہے۔ لا یستوون عند اللہ، کہتا ہے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو میں ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کبھی کبھی میرے دل میں ایک خیال سا اٹھتا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جس خطے میں ہم بستے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہاں بھی ایک خواب دیکھا تھا، عجیب خواب تھا وہ بھی، کہ یہاں ہم اہل ایمان کے لیے ایک خطہ علیحدہ ہونا چاہیے، یہاں صرف اور صرف اللہ کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا لہراتا ہونا چاہیے۔ یہاں جو ہم رہیں وہ جگہ اس قدر ہو جیسے وہ مسجد ہوتی ہے، اس کا نام انہوں نے تجویز کیا پاکستان۔ پاکستان کا عام ترجمہ پتہ کیا ہے؟ یعنی پاک رہنے والے لوگ، جہاں ہر چیز میں اللہ کے دین کی عظمت کا نور ہو، پاکیزگی ہو، جہاں طہارت ہو، جہاں اللہ کے دین کی خوبصورتی کا نور ہو، محمد رسول اللہ کی شریعت خیر الانام کا سرور ہو، جہاں آسمان و زمین پر اللہ کی رحمت بستی ہو، اس سارے کو اگر آپ کہیں تو ان کا خواب یہ تھا کہ ہم وہاں جا کر رہیں گے جو زمین پاکستان ہوگی، وہاں جو دیکھے گا، جو رہے گا، وہ ایسا اللہ کے نزدیک پاک اور صاف ہوگا کہ وہ ساری کے سارا خطہ جو ہے وہ ہم مسجد کی طرح بنا دیں گے۔ مشکل خواب تھا نا یہ، اور اس کے لیے اس خواب کی قیمت میں انہیں دینا پڑی۔ یہ ہمارے خطے کا پریکٹیکل پرابلم ہے، تاریخی جو ہو چکا ہے۔
معزز حاضرین، وہاں اس ملک کے لیے جو قربانیاں ہوئی ہیں اور ہجرت ہوئی ہے، تمام تاریخ والے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی ملک کو بنانے کے بعد وہاں آنے کے لیے ہجرت ہوئی ہے روئے زمین پر انسانیت کی تاریخ میں، سب سے بڑی ہجرت وہ ہے جو پاکستان کے آنے پر اس وقت یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ان کا خواب تھا وہ کہ ہم ایک مسجد بنانے چلے، جس کا نام بھی انہوں نے پاکستان رکھا، پاک لوگوں کی جگہ، پاک رہنے کی جگہ، پاک قانون کے تحت، پاک خیالات، پاک نظریات، پاک زندگی کا گزار۔ اور اس کے لیے جو قربانیاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری قربانیوں کا وہ کہتے ہیں تاریخ انسانی میں اتنا خون کسی ملک کے بنانے میں نہیں بہا جو اس پاکستان کے بنانے میں بہا۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ سارے خون کے دریا عبور کر گئے۔ اس ملک کو مسجد بنانے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی عزتیں اور عفتیں قربان کر دی، ماں باپ کے سامنے ان کی بیٹیوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے اندر سے بچے نکال کر کافروں نے نیزوں کی انیوں پر چڑھا کر نعرے لگائے اور انہوں نے سنے برداشت کیے۔ یہ تاریخ ہے۔ انہیں یہ خواب دیکھا تھا کہ یہاں اس ملک کے اندر اسلام کی عظمت اور تقدس کا ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اسلام کے نام پر رہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات اور ہے، اللہ نے جب یہ دعا سنی تو اس نے دعا بھی عجیب انداز میں سنی۔ اس نے رمضان شریف میں سنی، رمضان شریف کی 27 کو لیلۃ القدر کی رات سنی، جس رات اس نے اپنا یہ قرآن اتارا تھا، اسی رات اس نے اس خطہ زمین کو ہمارے آباء و اجداد کی خون کے صدقے اور ان کی آنکھوں اور پاؤں کے صدقے یہ خطہ ہمیں عطا فرمایا تھا۔ 27 کی رات کو قرآن نازل ہوا، 27 کی رات کو پاکستان کا اعلان ہوا، مگر وہ 27 کی رات اور آج 77 سال میں 27 کی راتیں لیلۃ القدر گزر گئی ہے۔ اسلام کہاں ہے؟ کلمے کا نظام کہاں ہے؟ شریعت خیر الانام کہاں ہے؟ وہ پاکستان کہاں ہے؟ اگر حشر کے دن وہ بچی جس کو نیزے پر اچھالا گیا تھا اور وہ چیختی ہوئی اللہ کے حضور آئی، اگر وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے ہمارے لیڈران کرام سے ہم سے یہ پوچھا، اللہ کے روبرو پوچھا، اے اللہ ہمیں یہ بتا میں جو تیری نام پر قربان ہوئی تھی میں کیوں قتل ہوئی تھی؟ میرا مجھے اس سوال کا جواب چاہیے جو آج پاکستان کے اقتدار پر مسلط ہے مگر اللہ کے دین کی عظمت سے ناواقف ہے، اور ہم 77 لیلۃ القدر گزار گئے مگر ان میں ایک بھی ایسی نہیں پائی جو لیلۃ القدر ہمارے دکھ دور کر دے۔ پھر ہم نے کیا پاکستان بنایا، کیا مسجد بنائی؟ میں جذباتی بات نہیں کر رہا، میں حقائق بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کے ملک کی حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ کہ تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ جس رات ہم یہاں آزاد ہو کر آئے، وہ کہتا ہے وہ لیلۃ القدر تجھے پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اور کتنی بہتر ہوتی ہے یہ اللہ کی مرضی، کتنا انعام دیتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہاں فرشتے اترتے ہیں اور نیک ارواح اترتی ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کی دعاؤں اور خون کے نذرانوں اور بچیوں کی عصمتوں کے صدقے 77 لیلۃ القدر ہم پی گئے۔ وہ تو کہتا ہے 1000 سال کے آپ اگر حضرات مہینے اور سال بنائیں تو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر ایک لیلۃ القدر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے 83 سال اور 4 مہینوں کے دکھ دور کر دیتی ہے۔
تو 77 تو ہم بھی گھٹ بھر کے بیٹھے ہوئے، ہمارے دکھڑے دور ہوئے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اس مسجد سے وفا نہیں کی جس مسجد کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں اور عزتیں اور خون بہا کر کیا تھا۔ یہ ہمارے لیے آج سوچنے کا مقام ہے۔ یہ سوال تو ہوگا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس معصوم بچے نے ہماری طرف رخ کر کے اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہ بتا مجھے کس جرم کی پاداش پہ نیزے کی انگلی پر چڑھایا گیا تھا، اور اللہ نے ہماری طرف دیکھا کہ یہ بچی تم سے پوچھ رہی ہے کہ جو اسلام اور کلمے کے نظام کے تحت یہ قربان ہو کر آئی تھی وہ اسلام اور کلمے کا نظام بتا جس خطے سے تو اٹھ کر آیا ہے وہاں تھا۔ اگر یہ سوال پوچھا گیا تو اس کا جواب مشکل، اور اس کا جواب صرف وہی دے سکتا ہے عَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اسی کو یوم آخر کہے۔ رہ گئی یہ بات رمضان شریف۔ رمضان شریف کے ساتھ اگر وفا ہم کرنی ہے تو جو رمضان شریف میں اللہ نے ہمیں 8 لاکھ مربع میل کا خطہ دیا تھا، اس پر اللہ کے دین کی عظمت کی آواز تو اٹھا دے۔ چلو کوئی لیلۃ القدر کا حق تو ادا ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں آج کے دور میں اسلام اور قرآن کا نظام قابل عمل نہیں ہے، تو قرآن جو ہے وہ سورت فاتحہ کے بعد پہلا فقرہ ہی یہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس پہ تو آپ کو شک کرنے کا اجازت ہی نہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں نہایت ادب کے ساتھ اپنے ارباب اختیار سے کہ جو چیز پریکٹیکیبل ہی نہیں ہے اللہ نے اس کو نجات کا مدار بنا دیا ہے، پھر تو اس سے بڑا ظلم کیا۔ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آج اسلام بطور نظام اس دنیا میں نہیں چل سکتا، ان سے یہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے جو کہا ہے اس میں کوئی ریب کی تمہیں گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے نجات کا مدار ایسے ہی بنا دیا اور افسانہ کو ہمارے کر دیا، اور اسی پر اس نے نجات کا انجام رکھ دیا، جو ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ الزام کس پر جائے گا؟ وہ تو کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان باللہ اور ایمان یوم الآخر، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ کے نظام کا نام اسلام۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کی ذات کے ساتھ تمہارا معاملہ کھڑا ہوگا۔ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ پھر ہے باقی رہ گئی ہے مسجدوں کی چونا چاٹی، اور یہ آیت اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام۔ ابو جہل سارا دن بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر یہی مسجد کی دیکھ بھال، بھائی بتیاں لگانی ہے، یہاں حاجی آ رہے ہیں ان کو پانی کون پلائے گا، ان کی سواریوں کا کون بندوبست کرے گا، کھانا کون کھلائے گا، یہ تو سارے انتظام وہ کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس نے میرے دین کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا بلند کیا ہے، میرے نزدیک وہ متولی ہے میرے دین کا۔ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ مساجد کی رونق اللہ ان کی پسند کرتا ہے جو اللہ کے دین کی نسبت سے وہاں کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ ملک بھی لیلۃ القدر میں آیا تھا، رمضان شریف کی برکت میں آیا تھا۔ اس رمضان شریف جو ابھی آ رہا ہے ہفتہ 10 دن میں، ہم مساجد میں آتے ہوئے اسی رمضان شریف کی برکتوں کو سمیٹ جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں آپ سے عرض کروں یہ جو ہماری ابھی آخری بات، یہ مساجد جو ہے رمضان شریف جو ہے ہماری امت پر جو فرض ہے
رمضان شریف ساری سابقہ امتوں میں سب سے آسان رمضان شریف مختصر عرض کروں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو میں نے تمہارے سے پہلی امتوں پر بھی میں نے نازل کیا تھا، مگر ان پر سب سے سخت تھا، تمہارے لیے سب سے آسان ہے۔ ایام معدودات، چند دن ہی تو ہے۔ کئی امتیں ایسی ہیں جن میں 6 مہینے رمضان تھا، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، یہ امتیں بھی تھیں۔ کئی امتیں ایسی ہیں جن پر روزہ کے درمیان آپ بول نہیں سکتے، حرکت سے بات کر سکتے۔ کئی امتیں ایسی تھی جن پر اگر آپ نے افطاری کی اور اس کے بعد سو گئے تو پھر آپ کا روزہ شروع ہے، پھر دوسرے دن مغرب کے بعد کھاؤ، سحری افطاری تک جو ہے صرف نہیں تھا۔ اور اس کی شان اللہ نے ایسی رکھی ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ رمضان شریف کے اہتمام کے لیے تراویح میں مسجد میں آتے ہیں اور آپ ایک سجدہ کرتے ہیں تو وہ ایک سجدہ جو ہے آپ کو 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ 40 سجدے جو آپ کرتے ہیں تو رمضان شریف کی ایک رات کو 60,000 نیکیاں تو ہر رات مل جاتی ہیں۔ 1500 کو آپ 40 سے ضرب دیں تو یہ رمضان شریف ہے جو آگے آ رہا ہے۔ ایک آخری عرض کروں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ جس طرح مجھے آپ کا تقرب نصیب ہے، میں کیسی بے باکی سے بات کر سکتا ہوں، جس وقت میں چاہتا ہوں آپ کے ہاں جتنی دیر چاہوں باتیں کرتا رہتا ہوں، یہ تقرب اور بھی کسی کو ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، پھر موسیٰ آپ کے بعد ایک امت آئے گی، آخری امت ہوگی، مجھے سب سے پیاری امت ہوگی، میرے سب سے پیارے رسول کی امت ہوگی۔ ان پر جو میں روزے فرض کروں گا یا وہ روزہ سارا دن رکھیں گے اور سارا دن بھوک اور پیاس ہو گئی، اور سارا دن جو ہے ان کے لیے بڑی مشقت ہوگی۔ شام کو جب ان کے سامنے افطاری کا دسترخوان لگا ہوا ہوگا اور وہ بیٹھے ہوں گے اس انتظار میں، تو اس وقت جو ہے میں ان کے ساتھ اس حد تک مہربان ہوتا ہوں کہ جب آپ اور میرے ساتھ بات کرتے ہیں تو میں 40 پردوں میں رہ کر بات کرتا ہوں، اور جب وہ امت آ گئی اور وہ روزے کی افطاری کے وقت بھوک پیاس سے میرے حضور دعا کرے گی تو میں سارے پردے چاک کر کے صرف ایک پردے میں ان سے بات کرتا ہوں۔ میرے بھائی، اسلام زندگی کا نظام ہے، قرآن اللہ کا انعام ہے، رمضان اللہ کی طرف سے بہت بڑا رحمتوں کا ایک پیغام ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمارے لیے خیر اور برکت کا حکم صادر فرمائے۔ سنتے جنہوں نے ادا فرمانی ادا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔